السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بزرگان محترم اور عزیزان کرام، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ جمعے کے خطبے کی ابتدا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ کوئی گفتگو آپ فرماتے تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کہتے تھے۔ اللہ برکتوں سے بڑھا کر اپنے ہاں قبولیت کا شرف عنایت فرمائے، اور جس قدر اس کی شان کے لائق ہیں ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ اپنی شان کے مطابق تعریف کے ان کلمات کو قبول فرمائے۔ درود و سلام امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی کے لیے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود و سلام پہنچائے۔ تمام انبیاء پر ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا کرم فرمائے، رحمت فرمائے۔ خاص کر جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان پر اور ان کی آل پر خاص رحمتیں کی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کے صحابہ کی جماعت پر، آپ کی آل پر، پوری امت پر اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرات گرامی، جمعے کے خطبے میں وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور خطیب کا واعظ تو تسلسل سے چل رہا ہوتا ہے، اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن اجنبی خطیب جو صرف جمعے کے لیے آئے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بات کو لپیٹنا یا اس کو پورا کرنا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا تھوڑا سا سبق دہرا دیا جائے۔ وہ کوئی بات ایسی نہیں جو آپ کو پتہ نہ ہو، اور پھر خاص کر اہل حدیث کے نقطہ نظر کے جاننے والے مطالعہ رکھتے ہیں اور ہوش رکھتے ہیں، اس لیے انہیں سارے معلومات تقریباً ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں معلومات کے ساتھ معمولات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی ہے، جو بڑی معروف سورت ہے اور چھوٹی سی سورت ہے اور سارے مسلمانوں کے عام بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ اس میں پوری زندگی کے معمول کا ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ عصر جو نازل ہوئی ہے، یہ اکیلی سورت پوری اسلامی زندگی کو کفایت کرتی ہے، جو بڑی تفصیل سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اشارے سے ہی میں گزارا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھتے جائیں کہ یہ جو عصر ہے لفظ، اس کے معنی ایک وقت عصر ہے اور ایک اس کا مشہور معنی ہے زمانہ، اور زمانہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی وقت ہے، اور جب دن گزر کے سورج ڈھلنے پہ آتا ہے تو یہ دن کے اختتام کی خبر ہے کہ دن ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بات کو، اس نزاکت کو سمجھنا چاہیے کہ اب دنیا کا چارہ کیا جائے تو اب دن بچ نہیں سکتا، اب ڈوبنے کو ہے، جانے کو ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہاں یہ وقت اس لیے معتبر ہے کہ انسان کو ذرا یاد رہے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل سے وقت میں آئے اور چلے بھی گئے۔ تیری نماز جنازہ کی اقامت، تکبیر، کیونکہ جنازے میں تکبیر نہیں کہتے نا، اقامت نہیں کہتے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو ایک کان میں اذان اور ایک میں اقامت کہہ دی گئی تھی کہ لمبی تان کے سو نہ جانا بچو، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تیری نماز جنازہ کی اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب صرف امام کے اللہ اکبر کرنے کی دیر ہے۔ گمان کیسا، نخرہ کیسا، شاعر کہتا ہے مگر شکاری کرے تیاری بار چریندیاں ہرنا، مگر شکاری
شکاری جنگل میں جب جاتا ہے وہ اپنے شکار کے لیے اپنی ہتھیار کو تانتا ہے، نشانہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور بار میں یعنی جنگل میں ہرنیاں ہیں کہ وہ چوکڑیاں بھرتی ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، ادھر ان کی زندگی جا رہی ہے، اب کس پر نشانہ لگے گا؟ وہ بڑے اچھے انداز سے کہتا ہے کہ مگر شکاری کرے تیاری بار چرندیاں ہرنا، جو چڑھیا اس ٹہنا اوڑک، جو جمیا اس مرنا۔ یہ ہو نہیں سکتا، بچے گا نہیں۔ جو بلندیوں کو جاتا ہے وہ پستیوں میں آتا ہے، ہر کمال پر زوال بٹھا رکھا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کمال کو زوال نہ آئے۔ اگر زوال کائنات میں کسی پر نہیں ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس پر کوئی زوال نہیں۔ باقی زوال ہے، نبیوں کے سورج بھی ڈوب گئے، باقی کون ہے؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ کچھ وسا نا سا آئے دا، مان کیا پھر کرنا، کچھ وسا نا سا آئے دا، مان پھر کیا کرنا، جس جسے نو تو چھن چھن رکھیں خاک اندر لے ترنا۔ ناز نخرا کتنا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے چلو میں اس طرف چلا گیا تو یہ اصل بات رہ جائے گی کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ وقت ہے، اللہ کریم نے یہ سورہ مبارکہ اپنے پیغمبر پر نازل کی اور بے ہوشوں کو بھی ہوش آ گئے۔ اس میں اتنی جامعیت ہے۔ اور زمانے میں ایسا وقت ہے جس کو ہم یہ اثر کہتے ہیں، دیگر بھی کہتے ہیں اس کو، دیگر دا ٹائم، بس یعنی دن گیا۔ تو ہماری تو دیگر ہو گئی ہے، کسی کی دیگر ابھی رہتی ہے، لیکن خبر سورج کے ڈوبنے کی ہے۔ اس پر بھی وہ کہتا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جان۔ دیگر تے دن آیا ہے محمد، اوڑک نے ڈوب جان۔ یہ دیگر، یہ وقت ہے کہ اس پر دن آ گیا ہے، آخر اس نے ڈوب ہی جانا ہے۔ اور سمجھو، اس پر توجہ کرو کہ جن کی فجر ہو رہی ہے وہ بھی سوچیں کہ دیگر آ رہی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس اثر کے وقت کی قسم ہے جس میں اتنا کمال ہے کہ یہ جھنجھوڑ رہا ہے، اس کی معتبری بتائی جا رہی ہے۔ اللہ ہی نے اس کو وقت بنایا اور اللہ ہی نے اس وقت میں مسلمانوں کے لیے جو نماز رکھی ہے عصر کی، یہ اتنی معتبر ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حفاظت سب نمازوں کی کرو، لیکن جو وسطی ہے، درمیانی نماز ہے، اس کا خاص خیال رکھو۔ نبی علیہ السلام نے
کبھی زور کو اثر سے ملا کے پڑھا، سفر میں، کبھی مشکل میں، کبھی جنگ کی حالت میں، کبھی زور کو مؤخر کر کے اثر سے، اور کبھی اثر کو مقدم کر کے زور کے ساتھ ملا کے پڑھا، جیسے آپ حج میں دیکھتے ہیں زور کے ساتھ اثر بھی پڑھی جاتی ہے، کبھی مغرب کے ساتھ عشاء، کبھی عشاء کے ساتھ مغرب، جیسے حالات ہوتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا اثر کو اپنے وقت میں پڑھو، اسے ضائع نہ ہونے دو، اور جس کی اثر کی نماز چلی گئی، دنیا ما فیہا، یعنی جو کچھ دنیا کائنات میں ہے سارے کا سارا تباہ ہو جائے، وہ کم نقصان ہے اثر کی نماز کا زیادہ نقصان۔ ہم پرواہ نہیں کرتے۔ خیر، یہ وہ اثر کا وقت ہے جس میں اللہ کریم نے دعا کی قبولیت کا ایک وقت بھی رکھا ہے، اور خاص کر جمعے کے روز۔ مفسرین کا خیال ہے کہ جمعے کا خطبے کے دوران، بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی اثر کا وقت ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ کوئی بات تو ہے کہ مالک اثر کی قسم کھاتا ہے، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرمایا زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں، نقصان۔ یہ قسم کھا کے رب فرماتا ہے، پھر کوئی بچ سکتا ہے خسارے سے؟ فرمایا ہاں، وہ بچے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بچ جائیں گے جو ایمان بھی لائیں گے، کام بھی ٹھیک کریں گے۔ یاد رکھیں، ایمان لا کے اگر اعمال نہ کیے جائیں، ایمان مر جائے گا، اس کو زندہ رکھو، اعمال کرو۔ اب ایمان کیا ہے، اعمال کیا ہے؟ یہاں باتیں دو اور بھی بتلائی ہیں، لیکن مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے کہ میں ساری تشریح نہیں کر سکوں گا۔ الا الذین آمنوا، ایمان عقیدے کا نام ہے، یقین کا نام ہے، آپ جس پر بھروسہ کر لیتے ہیں وہ ایمان ہے۔ اب تو آپ کا ایمان اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ میں نے ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ایمان کی بات کرو، یا اپنے مرنے والوں کو وہ بھی شہید کہنے لگے، حالانکہ یہ خوبی تو اسلام کے اندر ہی ہے۔ ایمان لانے کے بعد پھر اعمال ہیں، اور اس کے لیے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پھر عمل صالح، یہ نہیں کہ صرف ایمان، اور یہ بھی نہیں کہ کام کسی کے ٹھیک ہیں، ایمان کسی کا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے بارے میں بڑی کہاوتیں ہوتی ہیں کہ جی بڑے اچھے اچھے کام کر کے، کیا بات ہے، غریبوں کی خدمت، ہمدردی کے پیکر، لیکن بالکل ایسے ہی گئے، ایمان جو نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، ابھی تو اتنا کہو کہ اسلام لائے۔ کبھی اسلام اور کبھی ایمان برتری میں آتا ہے۔
کہ ایمان نہ ہو تو اسلام کچھ نہیں، اور اسلام نہ ہو تو ایمان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا ایک خاص، یعنی اس کی شرط کہہ لیں۔ آپ کچھ کھائیں پیئیں نا تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح ایمان ختم ہو جاتا ہے جب اعمال صالح نہ ہوں۔ اور اعمال صالح کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالی کے نبی نے بتلایا ہے کہ یہ کرنا۔ یہاں نبی کی بات سننی ہوگی۔ ہمیں اللہ کا کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، ہمیں نبی بتلاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اللہ یہ پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایمان کے ساتھ صالح اعمال، ایسے ہی تو نہیں نبی علیہ السلام نے اپنی لفت جگر پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، فاطمہ اعملی اعملی اعملی، عمل کرنا، عمل کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اپنے عمل سے بیڑا پار ہوگا، یا ہم سوچتے ہیں کوئی بیڑا پار کرا دے گا۔ بڑی غلط فہمی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ عمل سے ناری ہوگا یا عمل سے نوری ہوگا۔ یہ دنیا بھی بڑی قیمتی ہے، یاد رکھیں، اسی پر انحصار ہے آخرت کا۔ یہیں سے آپ نے خریدنی ہے آخرت۔ جہنم کو خریدیں یا جنت کو؟ اللہ دوزخ اور برے بات اور برے طریقے سے اور برے راستے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نیک راہ پر چلائے۔ تو اس کے لیے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کریں گے، اور جب جو نیک کام ہوں گے، ان نیک کاموں کا اجر جو ہے نہ صرف آخرت میں ملے گا، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ وہ 3 آدمیوں کا واقعہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے خود فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 3 اشخاص جا رہے تھے راستے میں، اور تینوں نے بارش کی صورت میں ایک غار میں پناہ لے لی۔ بارش برسنے لگی اور غار میں پناہ لی، قدرت کا فیصلہ ہے، اور اوپر سے پہاڑی کھسکی اور ان کے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب کون نکالے گا؟ اللہ کے بغیر کوئی چارہ ہے؟ یہاں تو 12 سال کے ڈوبے ہوئے بیڑے تر جاتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کی ذات کے سوا یونس علیہ السلام بھی بیٹھ گئے تھے کشتی میں، پار گئے۔ یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ کم ہو گیا، مرتبہ اور زیادہ بڑا، لیکن اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 حصے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ لیکن میرے نبی کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہاں کدھر گئی وہ انگلی؟
اس لیے نہیں کہ نبی کا مرتبہ کم ہو گیا، نبی کی شان اس سے بھی زیادہ بلند ہے، مگر یہ بتایا گیا کہ یہ نبی اللہ نہیں ہے، یہ بھی ایک بندہ ہے، کیونکہ تم اپنے کلمے میں کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس پہلے یہ بات عبدہ اس کا غلام ہے، اس کا بندہ ہے، ورسولہ پھر اس کا رسول۔ نبی کی یہ شان اور عظمت ہے، غلام جتنا اچھا ہوگا مقام اتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ عمل سے بات بنتی ہے، اگر اعمال نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غار کے اندر بند ہو گئے تو اب ایک دوسرے کو کہتے ہو بھائیو کوئی غور کرو، کوئی تساں نیکی کیتی ہے زندگی بھی، وہ یاد کرو، کوئی عمل اچھا جو رضائے الہی کے لیے کیا ہو اسے سامنے لا کے اللہ سے دعا کرو، آج نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہم وہی ہیں جو تیری رضا کے لیے یہ نیک کام کیا ہے۔ پھر لگے اپنے اپنے یاد کرنے، ایک نے کہا جی میں اے مالک تجھے پتا ہے کہ میں بکریوں کا چرواہ تھا، میری بکریاں تھی، میری عادت تھی بکریوں کو جنگل سے واپس لاتا تو اپنے والدین کو بکریوں سے دودھ دو کے پہلے پلاتا اور بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ یہ ہماری دنیا ہی الٹی ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جائے وہ کام کا نہیں رہتا، اس کو کہتے ہیں اب تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ بھائی کبھی 20 سال کے نوجوانوں، کبھی ہم بھی 20 سال کے رہے ہیں، بوڑھا آدمی بھی کبھی اس عمر میں رہا ہے، لیکن والدین کا یہ میرا مضمون نہیں ہے، میں اپنے والدین کو پہلے دیتا تھا بچوں کو بعد میں، لیکن ایک دن میں کہیں دور نکل گیا، جب واپس پلٹا تو میرے والدین سو چکے، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، وہ سو چکے، میں دودھ دو کے گرم کر کے لایا، جب دیکھا تو وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہم تو آواز دیتے ابا اٹھو، وہ کہتا ہے میں نے تکلیف دینا گوارا نہیں کی، چلو سو گئے ہیں تو پھر دودھ اپنے بچوں کو دے دیتا۔ اے اللہ، اے دلوں کے مارم تو جانتا ہے، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے کہ میں نے دودھ اپنے بچے میرے پاؤں سے لپٹے، روتے رہے، روتے روتے وہیں سو گئے اور ساری رات گزر گئی، اور میں نے دودھ نہیں دیا کسی کو۔ جب والدین جاگے پہلے دودھ ان کو پلایا اور پھر اس کے بعد اپنی اولاد۔ اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے میں نے کیا ہے، تجھے قبول ہے، تو آج اس غار سے ہم کو نکال۔ یہ یاد رکھو، اس طرح مشکلوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یا اللہ کس اپنے عمل کا حوالہ دوں، میرے تو پلے ہی کچھ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہاڑی پر لرزہ طاری ہوا اس کی اس دعا سے، تھوڑا سا سوراخ ہو گیا لیکن نکلنے کے قابل نہیں۔ دوسرا کہنے لگا اچھا میں یاد کرتا ہوں، اس نے کہا اے اللہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے بڑی محبوب تھی، بہت پسند تھی، اتنی محبت کرتا تھا جس طرح مرد عورت سے کرتا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن وہ میرے قابو میں نہیں آئی۔
گناہ نہیں کر سکا۔ یہ غربت بھی بڑی بری چیز ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ بڑے بڑے لوگ بھی اس میں جھور جاتے ہیں، اللہ ایسی غربت سے بچائے جس میں ایمان بک جاتے ہیں، اور اللہ ایسی دولت سے بھی بچائے کہ جس میں ایمان لٹ جاتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ وہ غربت کی ماری میرے پاس آئی، کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں بڑا خوش ہو گیا۔ میں نے اس سے سودا طے کیا، 120 دینار کے عوض میں اپنی خواہش پوری کروں۔ وہ مجبور تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بھائیو، نیکی اس کو کہتے ہیں۔ جب میں نے 120 دینار اس کو دے کے اس کو خلوت میں لے گیا، وَقَدَرْتُ عَلَيْهَا، میں اس کے اوپر بالکل قادر ہو گیا، غالب ہو گیا۔ اور دوسری روایت میں کہ میں برائی کے اوپر سوار ہو گیا۔ تو اس نے ایک لفظ کہا، اتق اللہ، اور ڈر جا اللہ سے، لا تفض الخاتم، میرے اس کنوار پن کی مہر کو نہ توڑ، الا بحقہ، مگر جو جائز طریقہ ہے اس کے ساتھ، اس کے اس لفظ کے ادا کرنے سے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے تیرا نام سننے کے بعد میں کانپ گیا اور ہٹ گیا، اور میں نے وہ 120 دینار بھی اس سے واپس نہیں لیے، اس کو دے دیے۔ اگر یہ میرا عمل کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، میں نے تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر سے کیا۔ تجھے پسند ہے تو اس پہاڑی سے ہم کو نجات عطا فرما۔ حضور فرماتے ہیں پہاڑی کانپی، پھر تھوڑا سا راستہ نکلا، لیکن ابھی بھی نکلنے کے قابل نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرے نے بھی اپنی زندگی کو ٹٹولا اور کہا کہ اے مالک، میرے ہاں کوئی مزدور کام کرتے تھے، اور میں نے ان سب کو جب مزدوری دی تو ایک مزدور کہیں بھاگ کے چلا گیا، وہ اپنی مزدوری چھوڑ گیا، وہ آیا نہیں، میں نے اس کی مزدوری کو تجارت پر لگا دیا۔ کوئی چیز خریدی ہوگی، اس کو آگے بیچا، مرغی کا انڈا صحیح، پھر اس کے بعد مرغی، پھر نفع ہوتا چلا گیا۔ نفع نقصان کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ ہی۔ بعض لوگ پس جاتے ہیں محنت کر کر کے، انہیں ملتا کچھ نہیں، اور بعض پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ اور جب اتنی فراوانی اس کے مال سے ہوگی، میں نے اس کو الگ رکھا کہ ڈھیروں مال، مویشی، نوکر چاکر جنگلوں میں جاتے ہیں، پھرتے ہیں، اور ان کو واپس لایا جاتا ہے۔ بڑا سیٹھ اور بڑا مالدار میں بن گیا۔ ایک دن وہ اللہ کا بندہ آ پہنچا، اس نے کہا، او اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر جا، میری ایک دن کی مزدوری تیرے پاس رہتی ہے، مجھے دے دے، کوئی مجبوری ہوگی اس کو۔ تو میں نے کہا کہ ہاں تیری رہتی ہے، لیکن اس کا یہ ہے، یہ تمام مال متاع جتنا بھی ہے یہ سب تیرا ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں مشکل میں ہوں، میرے ساتھ کھیل نہ کر، مجھے میری جو ایک دن کی مزدوری بنتی ہے وہ دے دے۔ اے اللہ، میں اس کو دے دیتا، لیکن میں تیری ذات کی رضا کے لیے اور تیرے خوف سے میں نے وہ سب مال اس کو بتایا کہ یہ تمام مویشی اور نوکر چاکر یہ سب تیرے اس مال کے، ایک دن کی مزدوری کے۔ اے اللہ، تجھے پتہ ہے اس تیرے بندے نے اس تمام مال سے
کوئی چیز میرے لیے نہیں چھوڑی، نوکر چاکر بھی وہ لے گیا، تو میں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ حوالے کر دیا۔ اگر یہ عمل قبول ہے، میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اگر قبول ہے تو ہمیں نجات دے۔ حضور فرماتے ہیں پہاڑی پر لرزہ طاری ہوا، کانپی اور راستہ چھوڑ دیا اسے۔ سب سے بہترین طریقہ عقیدے کے بعد، ہم عقیدہ کہتے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ ہے کیا، ایمان ہے کیا؟ یہ ایک نظریے کا نام ہے۔ نظریہ ہی نہ پاک ہو تو عمل کیسے پاک ہوگا؟ دو باتیں یاد رکھیں، نظریے کی پاکیزگی یہ ہے، جو ہمارا کلمہ ہے نا، یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لا الہ الا اللہ جاری رہا، کہ عقیدے کی پاکیزگی اس میں ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی پاکیزگی، اور اس کو صاف رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعمال، وقت تو میرا خیال ہے 5 منٹ اوپر ہو گئے ہے نہیں؟ اچھا خیر تو ہے، لیکن بعد آدمی کو کہیں کام جانا ہوتا ہے۔ بہرحال جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا وہاں تو نہیں لے جا سکا، لیکن اتنی بات کو یاد رکھیں، ایمان کے بعد اگر عمل نہیں ہے نا، ایمان مر جائے گا۔ اور اگر اعمال کے بغیر ایمان نہیں رہے گا تو پھر ایمان، اعمال جو ہیں وہ ایمان کے سوا کل قیامت کو کام نہیں آ سکے۔ نیک کام کسی نے کیے ہوئے ہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، پھر وہ باتیں بھی جاننی چاہیے کہ جن سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان لا کے ایمان کو مٹا دینا تو وہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح اعمال کی توفیق عنایت فرمائے اور نیک کام پر توجہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہی کام نیک ہیں، یاد رکھیے، جن میں اللہ کی رضا ہو اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ حضور کے بغیر کسی کا نہیں، اور بھروسہ، ایمان اور یقین اللہ کے سوا کسی پر نہیں۔ سب مشکلوں میں پھنس سکتے ہیں، ایک اللہ ہے جس پر کوئی زوال نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ وآخر دعوانا